الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ذی وقار علماء کرام بزرگان واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماحول تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق نازل کیا اپنے پیارے اب بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر الفرقان یعنی قرآن پاک تاکہ میرا پیغمبر سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے، ڈرانے والے، اللہ کی گرفت سے، عذاب سے اس مقام پہ آئے. یہ بات بڑے علم ہے کہ قرآن پاک اکٹھا نازل نہیں ہو، تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت، حسب موقع. یہی معنی ہے تنزیل اور یہی معنی ہے نزل. کیونکہ وحی کی کیفیت اتنی بھاری ہوتی ہے کہ اگر آپ اونٹنی پر بھی سوار ہوندے اور وحی دا نزول شروع ہوندا تے اونٹنی بیٹھ جاندی وحی دے اس وزن دی. سردی دی شدت آپ دے وجود تے پسینہ جاری ہوئی جدوں وحی دا نزول ہوتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر قرآن اللہ فرماتا ہے نصیب پہاڑا تے نازل کریا تے پہاڑ بھی اللہ دے خوف دی وجہ تو گر پائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے اساں ایکو واری قرآن نازل نہیں کیتا کیوں اس وجہ تو لنثبت بہ فؤاد تاکہ تہاڈا دل مضبوط رہے. تسی ویکھدے ہو کہ 2-3 سال بچے قرآن حفظ کر دے. یہی تنزیل ہے، یہی ترتیب ہے کہ قرآن انتہائی اللہ دی عظیم اور ثقیل کتاب. حدیث بھی ہے نا انی تارک فیکم الثقلین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دو ثقل، دو وزنی بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہاں دو وزنی چیزاں جو پہلی چیز قرآن. توجہ ہے، گل سمجھ آندی پئی ہے نا؟ تو ان سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے تو آڑی نہیں سمجھ آ رہی، تو ان تے سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ. کیونکہ جڑے تسی بزرگ ہوندے ہو مسجد اگر طلباء اور بچے پہلی صاحب کھلو جان تے تسی سارے غصے ہوندے ہو، بچن پھڑ پھڑ کے پیچھا کر دے ہو، پیچھے ہو، تسی چھوٹے ہو، وڈیاں نو اگے کھلون دے ہو. تے جدوں جلسے دی واری ہے آپ پیچھے ہو جاندے ہو تے بچے نے تو جان تسی اگے ہو تاکہ مولوی تہاڈے نال کھیڈدا رہے. ذرا وہ سنت عمل کرو کہ وہ بزرگ آگے ہو جان. تے بچے چلو پیچھے نہیں کر دے تے تسی کم از کم بچن قابو تے رکھ سکو. قرآن پاک دی ایک صفت اس آیت مبارکہ چ بیان ہوئی، وہ صفت ہے الفرقان. عقیدے دی بہت ساری باتاں نے جڑی اس آیت وچ بیان ہوئی. پہلی بات تبارک، برکت، با برکت ہے ذات استاد. ہر قسم کی برکت دا مالک اللہ. اس اتنے تفصیل گفتگو ہو سکتا، لیکن تواڈے علماء اور خطباء اور وقت دا تقاضا ہے کہ میں بات کو مختصر کروں. محترم حافظ گلزار صاحب نے جڑا حکم فرمایا اس نے کچھ تقاضے ہوندے، جدوں تقاضے پورے ہوئے پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کر لیں گے اویں دی جویں دی انہاں فرمائی. تبارک الذی نزل الفرقان، کہ قرآن و اللہ نازل کیتا ہے فرقان دی حیثیت. فرقان دا معنی ہے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب. سب تو اہم اس کی خوبی اور وصف ہے جس نے باطل نو ویکھنا ہے کہ باطل کنوں کیا جاندہ ہے قرآن پڑھے، اور جس نے حق نو پہچاننا ہے وہ بھی قرآن پڑھے. جدو ساڑھے کول الفرقان موجود ہے، میزان موجود ہے، پھر لڑائی جھگڑے فتنے فساد کیوں؟
فرقہ وریت کیوں ہے؟ گروہ بندی چے امت تقسیم کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ ہے کہ علماء سو نے عوام نو قرآن تو دور رکھے. قرآن نو پڑھے ہے کہ بندہ نہیں مر رہا تو سرانے سورہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی مرے. لوگوں کا مائنڈ اور ذہن بدلے. قرآن پاک نو تعویذ لکھ لکھ کے گلچ لٹکوائے اور پلوائے اور دسیا ہے بھائی دی شفا ہے، اس نو پیو انو بنو. ایک ساڑھے استاد ہے، اس نے کسی کہا جی میں تعویذ کسی کو لے لوں بزرگ کو کسی عالم تو بندہ جیڑا تعویذ دیندا ہے مواہد توحید پرست ہے تو میں تعویذ دے سی تے قرآنی تعویذ دے سی تے لہذا قرآنی تعویذ میں پالا منگا لے. تو ساجی فرمان لگے با قرآن تیرے گھر کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی ہے. فرمایا پورا گلج لٹکا لے. تو جڑی آیت اس لکھ دینی وہ بھی وچ قرآن جھوشی نہ تو پورا گلج پا لے. اے سینے نال قرآن پورا دا پورا لگیا ہو تے دو دھاگا بنیا ہوئے رسی بنی ہوئے تے گلج قرآن ہوئے. وہ کہنے لگا جی میں طویل پوچھا ہے. انہوں نے فرمایا با پورا قرآن جو میں دسیا ہے پورا قرآن تعویذ ہے نا، اس کو لے نہ پناہ سارا قرآن اپنے گلج پا لے. کہنے لگا نہیں جی وہ فلاں بزرگ کو میں لکھوانا ہے. انہوں نے کہا مطلب ہے بزرگاں دی لکھت تے ایمان قرآن تے ایمان کوئی نہیں. بزرگ ہوئے تے او پین لوے تے کاغذ تے آیت لکھ دے وے تے شفا ہوتی ہے. سارا قرآن لکھے ہوئے گلج پا لے تے شفا نہیں ہوتی. گویا یقین اس بزرگ تے او دی لکھت تے او دی تحریر تے او دے کاغذ تے قوم نو موڑے آ گیا. اور پھر کئی لوگ بیٹھے نے، لوگ آندے کوئی آندا میرے کو ہفتے نو آؤ، کوئی آندا اتوار، کوئی آندا جمعرات، کوئی 3 اتوار، کوئی 3 جمعرات. نال رکھ بھی دستا ہے تے نال پرہیز بھی دستا ہے. بزرگ چیک کرتے ہیں لیکن وہ دے واسطے ضروری ہے کہ یا کوئی بنین لے آؤ یا کوئی عورت دا دوپٹہ لے آؤ. وہ بنین سنگ سی وہ دے چو پتہ لگ سی بھائی نو کی ہویا ہے. میں تو سر کیا کرنا جڑا پیر آکے نا وہ بنین لے آؤ ان کو جراب لے آؤ تاکہ سنگے پتہ لگے کوئی شے سنگی تے ہے. ایسے ایسے ورداتا نے اللہ دی بنا. ماشاءاللہ آ جاؤ 85 آ گیا. کوئی آندہ دوپٹہ لے آؤ، کپڑا لے آؤ جڑا ان استعمال کی تھی دم کران گے. یہ کپڑا گھٹ گیا تے جادو گئے تے ود گیا تاں ہی کوئی اس دی نظر بات. اور بدماش ان ترتیب نہ لو کچھ دینے عامی بدن سمجھ نہیں لگڑا دینے یا گٹا دینے یا بدا دینے. یہ وردات ہوں گی کچھڑ ناپن دا بھی طریقہ ہو. کئی نے خالی کاغذ کاپی جو پھاڑ دیں سفید کاغذ آدھنے ویکھ لو سفید نہیں، انہیں بالکل سفید دم پڑھ دیں تو پھر جاگ کے پانی سوٹ دیں تو جو پیلا پیلا ہوتے لکھیا جاندہ ہے انہوں عصیب ہے، انہوں نظر ہے، انہوں جادو ہے. آدھنے بالکل میرے سامنے ہاتھاں دے سارے ہوں جمائی سی چھٹا کاغذ وچ رکھے. تو ہن کاپی لے لو سفید صاف ستھری کاپی ہوگی سفید او دے ہوتے تسی تھوڑا جا پیاز لے کے نا نچوڑو چاہ
تو دا پانی کٹ کے پیاز دا تے قلم نال اوتھے لکھ لو جن آسیب تے جدوں خشک ہو جائے پھر چٹی ہو جاتی، جدوں پانی پاس ہو وہ پیلا پیلا رنگ دسے سی، پتہ لگ پیا سی بھائی نو جن ہویا، پوری کاپی بدماشا لکھی ہوندی، عامی بندے نو پتہ ہی نہیں لگتا۔ ہاں جی ساڈے سامنے ہویا، سارا تواڈے سامنے ہویا۔ تیری ساس دا نا کی ہے، تیری تواڈے گھر دا بوہا کیڑے پاسے، یعنی انہوں بوہا پتہ لگے کیڑے پاسے تاں اے دم دا سرو، ساس دا نا پوچھدا ہے، پر تو ذلیل آدمی ساس دا نا کیوں پوچھنا؟ سمجھو گے جادوگر انسان، ذلیل آدمی، بد عقیدہ شخص، بیبیاں دے نا پوچھن دے تواڈے، تسی کی سمجھدے ہو کہ ایمان اور عقیدے تے کھڑا؟ چلو بات سخت نہ ہو جائے، نرمی والے پاسے تھوڑے جانے۔ یہ مختلف انداز ہیں قرآن تو عوام نو دور کرن دے، جڑا مقصد لی قرآن آیا اس مقصد لی قوم نہ جائے، اس مقصد نو پورا جدو سمجھن دی واری ہے قرآن آدھن تواڈے واسطہ کام نہیں، بڑا مشکل ہے۔ 50 علوم دے ہوتے عبور ہوئے مہارت ہوئے تاں قرآن سمجھ آؤں، قرآن نہ پڑھے۔ یہ عام بندے دا کام ہے نہیں، مولویہ دا کام ہے، تھوڑا کام ہے صرف جلسہ سنو تے 200 روپیہ سوٹی آؤ، تھوڑا ایک کام ہے۔ یہ ساڑا کام ہے کہ اسی قرآن پڑھنے آتے اسی سمجھنے آتے، اسی عوام نہیں سمجھ سکتے، اسی واسطے سے قوم نے سمجھا نہیں۔ مولوی ڈرائے ہوئے اسی کتے گمراہ ہوئے سو قرآن پڑھے تو سمجھ ہی نہیں آنا، یہ بڑا یعنی کہ عام بندے دے واسطہ کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اسد قرآن آسان نازل کیتا ہے کوئی سمجھن والا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین انتہائی آسان، لیکن سانو علماء سونے نہیں آڑا۔ پھر یہ قرآن پڑھتے ہیں کہ قبرستان مردیاں دے قرآن پڑھو، کیوں جیندیاں دے پڑھے تے جیندیاں دا گل پہ جانا، جیندیاں دے قرآن جو پڑھئیے تے قرآن سمجھائیے تے جیندیاں دے مارنے پتھر تنہاں یقین ہے میں مردیاں دے ہلنا جلنا کوئی نہیں، اتھے پڑھو قرآن بتواڑے مردے بخشوان دے پہ۔ قوم دے ذہن بنایا مردے قرآن دان بخشین دے، قرآن پڑھو۔ پھر دادا ٹولیاں بڑی ہوئی ہیں قبرستان آئیتے گھر اچھ قرآن پڑھ رہا، قبر تے ان گھیرا پایا 10 حفاظ 20-25 منٹ قرآن مکتا ہے، جدو مک جائے تو پھر وہ آدھے ہاں بھائی میرے حوالے کرو قرآن۔ جڑا استاد ہوندہ ہے، جڑا منیٹر ہوندہ ہے، ماسٹر ہوندہ ہے، میں دیو قرآن، وہ آدھے جڑا استاد صحیح سی پڑھے وہ تواڈے حوالے، تواڈے ملک کیتا، جڑا صحیح پڑھے، جڑا غلط پڑھے وہ میرے حوالے، جڑا ٹھیک پڑھے وہ تواڈے حوالے۔ اور آندہ جی قبول کیتا ہے، قبول کیتا ہے، قبول کیتا ہے، سارے نے قبول کر کے وہ آندہ ہے میں انہاں دے ابن دیتا ہے جڑا فوت ہے قبر ہے، وہ سارے نے کام ملٹی کرتا ہے۔ ٹی سی ایس دا پورا نظام مولویوں دے ہاتھ۔ ہوں تو یہ اور کمی آ گئی، جو زمانہ بدلتا جا رہا ہے، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ ہوں قرآن کا انداز یہ شروع ہو گیا پڑھے پڑھائے قرآن لب جاتے، پڑھے پڑھائے۔ کسی مدرسے چلے جاؤ تو وہ قاری صاحب نے کہا جی پڑھے ہوئے قرآن ہے، نو جی پڑھے ہوئے کتنے جی چاہیے نہیں دا چاہیے، بس انہیں دیو پیسے 10,000 دیو 20,000 دیو، دا پڑھے ہوئے قرآن۔ لوگوں نہیں پتا ہوتا، بعض دفعہ میں اپنی مسجد بیٹھا تھا، ساتھی آ گیا کہنے لگا جی مولوی صاحب ملنا، میں حکم کرو جانے قرآن لینے سے۔ میرے بزرگ بابا جی فوت ہو گئے تو قرآن لینے سے، میں کہ سمجھ نہیں آئی، جانے پڑھے ہوئے قرآن لینے سے، میں کہ الماری پہنے سارے پڑھے ہوئے، آدھا نہیں جی تو سمجھ نہیں آئی، قرآن پڑھے ہوئے چاہیے، میں کہ جی پڑھے نے سارے پہنے الماری سے، لے لو 2 چاہیے 4 چاہیے، آدھا نہیں جی یہ نہیں قرآن، میں کہ ہاں کیڑا قرآن ہے، کئی قرآن ہے، جن نہیں یہ نہیں چاہیے، پڑھے ہوئے قرآن چاہیے۔ میں پتہ نہیں سی اس دن میں پتہ لگا پڑھے ہوئے قرآن بھی لفظ، میں کہ پڑھے ہوئے قرآن جن تساں جڑے پڑھے ہوئے ان قرآن 1 2 3 4 وہ ساڈے ابے نو تسی دے دو، میں کہ تیرے ابے واسطے میں پڑھے، جدو میں پڑھ رہا سا میں نیت ہے سی بات بندہ اسی تے ابے واسطے میں پڑھ کے رکھا، ابا تیرا قرآن میں پڑھا،
آدھا جی پڑھے ہو دسو وہ دوجے پچھو بندہ موٹر سائیکل لے کھڑے دوسرا کہ اور آ جا لگتا ہی بھابیاں دی مسجد اگلی مسجد تو قرآن تو جدو میرے پتہ لگا بھائی انہیں لب دیں تو میں پھر آ کے بچو لو کچھ ایسی بھی ویکھیے تھے صحیح وہ جدو آگاں گئے تو کچھ دیر بعد گزرے تھے میں دروازہ کے کھڑا موٹر سائیکل میں انہوں روک لیا میں کہ جی مل گئے نے قرآن جانے جی 8 ملے جی میں کہ تسی 10 منگ دے سو جانے نہیں 8 ہی پڑے ہوئے ایسا 8 دو کہتے ہوری مسجد چو لے لینے 8 تو لاب گئے میں کہ چلو وہ اینجنوں نکلے میں 2 بندے اور بھیجے با تسی اسی مسجد تے جاؤ قرآن لے ہو وہ اجے 5-10 منٹ بعد پہنچے 10 قرآن دوسرا بندہ لے آیا پیسے دے کے 8 پہلے ملے تھے 5 منٹ بعد اس آگیا با ہور چیز نہ سکے ہور ہے نہیں 10 منٹ بعد انہیں 10 قرآن دوجن ویچ چھڑے قرآن پاک دی سارا جو کچھ قرآن پاک نہ کر رہے ہیں قرآن پاک دے نزول دا دے مقصد ہی لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا اللہ فرماتا ہے قرآن اس بات نازل ہوا ہے کہ زندے دے پڑھو تے انہوں ڈراؤ زندے دے پڑھنا قرآن قرآن ذرا پڑھ کے ویکھو تے صحیح پورا قرآن کھول کے ذرا کسی چوک چوراج پڑھ کے ویکھو یہی قوم جڑی کلمہ پڑھ دی ہے تو انہیں پتھر مارے قرآن پاک نو ذرا کھول کے دسو گے قرآن آندہ کی قرآن پاک دا وصف خوبی تبارک الذی توجہ ہے تو اٹھی مشاء جمیر بھائی پھر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمائے بابرکت ذات جس نے فرقان نازل فرمایا حق اور بال درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن پڑھیے قرآن لڑائی مکانا چاہتے ہو قرآن پڑھیے جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہو قرآن پڑھیے فرقہ وریت مٹانا چاہتے ہو قرآن پڑھیے افراتفری ساری قوم اندر جو تقسیم ہے اس نو اگر اتحاد اتفاق اندر بدلنا چاہتے ہو قرآن پڑھیے لڑائی چھوڑیے قرآن پاک دا مطالعہ کیجیے قرآن پانو پڑھیے قرآن پانو سمجھیے قرآن پاک امت دے سامنے رکھیے کھول کے بندے دے سامنے قرآن رکھیے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہبوری اللہ ان کی قبر تے رحمتہ فرمایا کرتے سن ایک بندہ جیڑا بھی گیا گزرے ہوئے نا شرک ہے بس دلوں پاک ہو کے صاف ہو کے تے نیت صاف کر کے ایک رات میرے کو بٹھا دیو تے میں صرف قرآن سامنے پڑھی جاسا تے رکھی جاسا سمجھائی جاسا سویرے اس نے آگے پوچھ لو یہ توڑنا ٹرپ بھی پوے تے پھر بھی سانو پڑھ لیا جے قرآن کشش اتنی ہے لیکن بندہ ذرا صاف دل نال قرآن پڑھے تے صحیح قرآن پاک نو پڑھو تے صحیح قرآن کھولو تے صحیح جڑے اختلافات ہیں جتنے بھی دنیا کے اختلافات ہیں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فرمایا جاؤ دنیا دے لوگوں قرآن والا جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث والا جو اگر اختلافات مکانا چاہتے ہو فیصلے جھگڑے زمین تے جتنے بھی قائم نے وہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیتا ہے قرآن دے اندر قرآن پڑھ دے جائیے حدیث پڑھ دے جائیے جس مسئلے اندر بھی اختلاف ہے قرآن پڑھیے جس مسئلے اندر بھی اختلاف ہے اہل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات اپنے ذات دل عدل عرش تے بلند ہے او دا علم او دا قبضہ او دا اختیار ہر جگہ تے موجود ہے اللہ دی ذات کتے ہوئے موچی بولو تھوڑا نیڑے ہوئے چودھری اسلم صاحب توسی ملک صاحب اگیا ہو نا ملک صاحب ہتھے اگے نیڑے لگو تھوڑا بزرگ نیڑے آؤ شاہ حافظ صاحب آجو پردیسی صاحب ہاں ہون شروع کرنے آجو
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اختلاف ہو گیا ہے عقیدے اندر، ایمان اندر، مسائل اندر، اقام اندر، جس مسئلے اندر بھی اختلاف ہے وہ حل قرآن اندر موجود ہے۔ یہ کھولو نہ تے قرآن دا قصور نہیں، ساڈا قصور ہے۔ لڑائیاں کیوں نے کہ قرآن و امت کھول دی نہیں، جھگڑے کیوں نے کہ قرآن و کھول دے نہیں۔ جس مسئلے اندر تسی آندو کہ اے مسئلے اندر فلاں فرقہ ہے آندا ہے، دوسرا فرقہ ہے آندا ہے، چوتھا فرقہ ہے آندا ہے، قرآن کی آندا ہے، قرآن تے اگر غور کرو گے تو فرقہ وریت ختم ہو جائے گی، لڑائی ختم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جان گے۔ آل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات اپنے عرش تے بلند ہے، او دا علم، او دا اختیار، او دا قبضہ ہر جگہ تے موجود، لیکن اللہ دی ذات کتھے وے؟ بولو اونچی بولو، اونچی بولو شال۔ اللہ دی ذات اپنے عرش پر بلند، کمائی علی کو بشان و قدرت، جویں او دی شان اور قدرت نو لے کے او دی ذات عرش تے بلند ہے، او دی ذات عرش تے بلند ہے۔ لوگ آندے نہیں، اللہ دی ذات ہر جگہ تے موجود ہے، ہر شے اندر موجود ہے، ہر گل اندر، ہر پھول اندر، مجھ میں اللہ، تجھ میں اللہ، اس میں اللہ، ہر گل کے اندر، ہر پھول کے اندر اللہ، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، ہر چیز کے اندر اللہ، ہر شے اندر اللہ، نعوذ باللہ حلول کی تو ہے، ہر جگہ اندر اللہ دی ذات موجود ہے۔ سن لیجیے آل الحدیث عقیدہ ہے اللہ دی ذات بولو کہتے ہوئے اپنے عرش تے بلند ہے، او دا علم ہر جگہ تے، او دا اختیار ہر جگہ تے، سننا ویکھنا ہر جگہ تے، لیکن اللہ دی ذات بول سو تے گل بن سی، اللہ دی ذات، اللہ دی ذات، اللہ دی ذات اپنے عرش تے بلند، او دی ذات ہر جگہ موجود نہیں، او دا علم ہر جگہ موجود ہے، او دا اختیار ہر جگہ موجود ہے، او دا سننا ہر جگہ موجود ہے، او دی ذات اپنے عرش تے بلند ہے، جویں او دی شان دے لائق۔ جدوں دعا کردے ہو تے ہاتھ کدے کردے ہو؟ ہاتھ کیویں کردے ہو؟ جدوں دعا کردے ہو ہاتھ کدے کردے ہو؟ اللہ ادھر بھی یہ اینج ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اینج پھر اینج ہاتھ کیوں کر دے ہو کہ جس کو منگ رہے ہو کتھے وے؟ اونچی بولو، عرش تے بلند میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، نیچوں کدھر گئے؟ اوپر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، زمین تو آسمان کی طرف گئے، رب سے ہم کلام ہوئے، پھر اوپر سے نیچے تشریف لے آئے، قرآن نازل ہویا، جبریل قرآن کتوں لے کے آئے؟ اوپر سے نیچے کی طرف لے آئے، نزل اوپر سے نیچے، انزل اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہوا قرآن۔ جے اللہ دی ذات ہر جگہ تے ہوئے تے پھر قرآن دے بارے کہنا کہ اتوں آیا ہے نہیں، پھر تے اللہ دی ذات ہر جگہ اتھے بھی اتھے بھی نہیں، او دی ذات اپنے عرش تے بلند ہے، جویں او دی شان دے لے کے سندا ہر جگہ، ویندا ہر جگہ، اختیار اس دا ہر جگہ، قبضہ اس دا ہر جگہ، علم اس دا ہر جگہ، لیکن او دی ذات اپنے عرش تے بلند ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او دا علم شان دے لحاظ نال او شارک تو بھی نیڑے وے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ نیک اعمال روزانہ اوپر نو جاندے نے، اوپر نو چڑھ دے نے، اللہ آسمان دنیا تے ہر رات نو نزول فرماندے نے، جویں انہاں دی اللہ دی شان دے لائق۔ اللہ دی ذات اپنے عرش تے بلند ہے۔ چھوٹا جا بچہ ہوئے 3 سال دا بچہ، انہوں پوچھو نا اللہ کتھے وے؟ تے جڑا بچہ فطرت تے ہجے او کسے مسلک کسے فرقے چ نہیں تے او انگلی دا کدھر اشارہ کردا ہے؟ او بچہ فطرت تے اوتے ہوندا ہے، فطرت اسلام تے اشارہ کردا ہے اوپر کہ مینوں بنان والا اوپر ہے، مینوں بنان والا اوپر ہے۔ یعنی قرآنی دلائل، حدیثی دلائل ادھر تے بے شمار پیش کیتے جا سکتے ہیں، لیکن جڑی بات میں دسنا چاہنا، اختلاف ہو گیا اس مسئلے اندر کہ اللہ دی ذات ہر جگہ تے یا اللہ دی ذات اپنے
اپنے عرش تے بلند تے قرآن پڑھیے، قرآن الفرقان بن کے آئے، قرآن کو فیصلہ کروائیے۔ قرآن نے دے بار ایک مقام تے نہیں 6 مقامات تے فرمایا ہے الرحمن الرحمن علی العرش استوى، اللہ دی ذات رحمان عرش تے بلند ہے۔ قرآن نے فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ دی ذات عرش تے بلند ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس قرآن و حق و باطل درمیان فرق کرنے والی کتاب بنا کے نازل کیتا گیا ہے۔ جدوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات دے بارے فیصلہ فرماتا ہے قرآن دے اندر، لہذا قرآن دا فیصلہ حق ہے۔ سارے لڑائیاں ختم کیجئے، جھگڑے ختم کیجئے، آؤ اپنے فیصلے قرآن تے پیش کرتے جانے ہیں۔ جو قرآن کہے گا وہی حق ہے، جو قرآن بیان فرمائے گا وہ حق ہے۔ جس مسئلے اندر اختلاف ہے اس مسئلے نو قرآن تے پیش کیجئے، الفرقان حل کر دے گا۔ قرآن اپنے الفرقان دی صفت نو دے روشنی اندر بیان فرما دے گا کہ جھگڑے تو اڈے نے، فیصلے اللہ تبارک و تعالی دے نے۔ این سمجھے زمینی جھگڑے نے، فیصلے آسمانی نے۔ جھگڑے زمین تے ہوئے نے، فیصلے آسمان تے اللہ نے قرآن اندر نازل فرمائے نے۔ آؤ کوئی اسی مسئلے اندر اختلاف ہے اپنا مسئلہ پیش کر دے جائیے، قرآن کھول دے جائیے۔ جھگڑا جس مسئلے اندر پیدا ہو گیا ہے قرآن کھول دے جائیے، قرآن پڑھ دے جائیے، قرآن پڑھے مسائلوں حل کرتا جائے گا۔ آئیے قرآن پاک دے ہوتے زمینی جھگڑے اختلافات لڑائیاں قرآن تے پیش کرنے ہیں، قرآن کو فیصلہ لینے ہیں تے سمجھ آئے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سنو اس زمین دے ہوتے جھگڑا اختلاف ہے کہ عالم الغیب کون ہے۔ اہل حدیث تاکید عالم الغیب صرف اللہ دی ذات ہے، یہ آل الحدیث تاکید ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ باقی فرق دا عقید ہے کہ نہیں انبیاء بھی غیب جان دے نے، اولیاء بھی غیب جان دے نے، پیر فقیر بزرگ بھی غیب جان دے نے، انہاں ہر لکی چھپی دا بات دا پتہ ہوندا ہے۔ اسی جتھوں بلائیے ساڈی پکار سن دے نے، اسی جتھے ہو بھی سانو ویکھ رہے ہوندے نے، ہر جگہ موجود ہوندے نے، کوئی لکی چھپی انہاں تے چیز نہیں، نہ پیراں تے نہ فقیراں تے نہ بزرگاں تے نہ اولیاء تے نہ انبیاء کرام تے۔ اہل حدیث ایک گروہ ایسا ہے جڑا کہندا ہے کہ نہیں جناب عالم الغیب کون ہے؟ رب تو سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ دنیا ایک پاسے کھڑی ہے، سارے فرقے ایک پاسے کھڑے نے، وہ آدھے نہیں انبیاء بھی غیب جان دے نے، اولیاء بھی غیب جان دے نے، اسی نے صرف رب غیب جاننا ہے، رب تو سوا کوئی غیب نہیں جاننا۔ یہ جھگڑا ہو گیا ہے، پیش کیجئے جھگڑے نو الفرقان تے پیش کیجئے، جڑا حق و باطل درمیان، سچ اور جھوٹ دے درمیان، کفر اور اسلام دے درمیان، شرک اور توحید دے درمیان، سنت اور بدعت دے درمیان جڑی کتاب فیصلہ کرنے واسطے اللہ نے فرقان بنا کے نازل فرمائی ہے۔ آئیے قرآن پڑھیے کہ ہم جناب کون غیب جاننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے آسمان و زمین دا غیب لا یعلم کوئی نہیں جاندا مگر کوئی نہیں جاندا مگر زمین و آسمان دا غیب رب تو سوا کوئی نہیں جاننا۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ جاندا ہے، چھپی ہوئی چیز بھی رب جاندا ہے، پوشیدہ بھی رب جاندا ہے تے ظاہر بھی رب جاندا ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے پوشیدہ چیز رب جاندا ہے، یہ تے گل سمجھ آ جاندی ہے، لیکن ظاہر بھی رب جاندا ہے۔ سنو اہل حدیث دا عقیدہ سنو، اہل ایمان دا عقیدہ سنو، قرآن دا عقیدہ سنو، قرآن دا فیصلہ سنو۔ رب تو سوا غیب جاننا تے دور دی بات ہے، رب تو سوا ظاہر بھی کوئی نہیں
نہیں جاندا زہر دی حقیقت نو بھی رب ہی جاندا ہے میں تواڈے سامنے زہر ہاں تسی میرے سامنے زہر ہو تانوں میں ویکھ رہا ہاں تسی مینوں ویکھ رہے ہو کوئی ہے پورے اجتماع اندر بندہ اٹھ کے جڑا کہے کہ میرے سر دے وال کتنے نے حالانکہ وال زہر نے تانوں نظر آ رہے ہیں لیکن تسی نہیں جاندے تواڈی دھاڑی اندر کتنے وال نے میرے سامنے تواڈی دھاڑی زہر ہے لیکن میں نہیں پتا کہ تواڈی دھاڑی اندر سر اندر وجود اندر کتنے وال نے ادا مطلب ہے زہر بھی رب جاندا ہے تے پوشیدہ بھی رب جاندا ہے ایک درخت دے اوتے کتنے پتے نے رب تو سوا درخت دا زہر بھی ہے پتے زہر بھی نے لیکن رب تو سوا تعداد کو نہیں جاننا آج کتنے گرے نے تے کتنے خیمران نے رب تو سوا کو نہیں جاننا تو یہ کہو گے یہ تے قرآن جو ثابت ہو گئے ہیں کہ رب تو سوا غیب کو نہیں جاندا رب جان دے عالم الغیب ہے لیکن اے گل تے سمجھ نہیں آئی کہ انبیاء غیب نہیں جانتے آئیے قرآن پڑھیے قرآن فرقان دی اصیت نازل ہوئے ہے قرآن حق اور باطل درمیان فرق کرنے والی کتاب اللہ دا واسطہ ہے قرآن پڑھو عقیدے دی صحت چاہتے ہو قرآن پڑھو عمل صحیح کرنا چاہتے ہو قرآن پڑھو لڑائیاں مکانا چاہتے ہو قرآن پڑھو فرقے مٹھانا چاہتے ہو قرآن پڑھو امت متحد اور متفق ویکھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو قرآن دا مطالعہ کیجئے یہ اللہ قرآن فرقان بن کے نازل ہویا ہے حق اور باطل درمیان فرق کرنے والی کتاب بن کے نازل ہویا ہے قرآن دسے کہ محمد مصطفیٰ غیب جاندن یا نہیں پہلے انبیاء غیب جاندن یا نہیں اللہ فرماندا ہے قرآن کھولیے اللہ فرما سب تو زیادہ میری مقرب مخلوق فرشتے نے فرشتے بھی ادنے قالو سبحانک لا علم لنا سانو غیب دا کوئی علم نہیں فرشتے ہمیں اقرار کیتا ہے کہ اسی غیب نہیں جاننے اللہ فرماندا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا اللہ فرماتے ہیں جدوں قیامت دا دن ہوئے گا سارے انبیاء میرے سامنے تشریف فرماؤں گے میں انبیاء نو پوچھاں گا اے نبیوں ماذا اجبتم تانوں اللہ تو سوا پکاریا گیا تانوں اللہ تو سوا مشکل کشا سمجھیا گیا تانوں حاجت روا سمجھا گیا تسی دنیا تو آ گئے تہاڈیاں قبراں تے مزار بنائے گئے تہاڈیاں قبراں تے سجدے کیتے گئے تہاڈے چڑھاوے چڑھائے گئے لہذا تسی یہ کہے آئے سو کہ سانو ساڈے جان تو بعد حاجت روا سمجھ لے آجے سارے انبیاء کی کہہ رہے ہیں قالوا لا علم لنا اللہ جی جب تک اسی زندہ رہے توحید بیان کردے رہے شرک دا رد کردے رہے اسا کدے دعویٰ نہیں سی کیتا کہ اسی عالم الغیب ہاں اسی غیب جاننے تو اج تواڈے مشکل کشا ہوا یہ ساڈی وفات تو بعد یہ شرک کرتے رہنے ساڈی قبراں دے اوتے یا ساڈی شور پکار کرتے رہنے لا علم لنا ہم نہیں جانتے کہ یہ آیا کرتے تھے ہماری قبروں پہ چڑھایا کرتے تھے ہماری قبروں پر شور پکار کیا کرتے تھے ہماری اللہ ہمیں کوئی علم نہیں کیوں انکا انت علام الغیوب غیب تو جاننے والا ہے ہم جاننے والے نہیں ہے سارے انبیاء کی بارے میں نفی ہوئی کہ سارے انبیاء غیب نہیں جانتے چلو سارے انبیاء نہ صحیح ساری نبیوں کے سردار امام الانبیاء امام الانبیاء ساری کائنات کے سردار اشرف الخلق اکرم الخلق احسن الخلق ساری امت میں افضل ساری امت میں پیارے ساری امت میں خوبصورت شان کے مقام حسن اور جمال میں ان جیسا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں اللہ وہ تو جانتے ہوں گے وہ تو عالم الغیب ہوں گے اور نانوے چکے رہنے والوں اردا گرد آنے والوں میرے پیغام سنو اگر عالم الغیب رب کے سوا اگر کوئی ہوتا تو میرے ایمان میری عقیدہ سن لیجئے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ ہوتے اگر رب کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا ہوتا تو محمد مصطفیٰ ہوتے یہ شرف ان کا یہ عزت ان کی یہ مقام ان کا یہ صفت ان کی یہ درجہ ان کا ہوتا لیکن قرآن کھولیے فرمایا قرآن نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب
فرمایا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا عالم پڑھ سو دے جان چھوٹ سی لا عالم الغیب لا عالم الغیب لا عالم الغیب دسو اتنے سادہ الفاظ قرآن اندر لا عالم الغیب میں محمد غیب لا عالم الغیب لا یہ قرآن دے وچوں سارے قرآن جو کوئی حکایت جدے اندر ہوئے عالم الغیب میں قرآن جو پڑھے ہے لا عالم الغیب لا یہ کوئی آیت مبارکہ عالم الغیب لفظ لا نہ ہوئے تے ہوئے عالم الغیب میں غیب جانتا ہوں نہیں قرآن دا ایک اور مقام فرما وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اللہ فرما دے محبوب جی اعلان فرما دے اگر میں محمد غیب جانتا ہوتا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں بھلائیاں اپنے لیے اکٹھیاں کر لینا اگر میں غیب جانتا ہوں میرا چہرہ زخمی نہ ہونا اگر میں غیب جانتا ہوں میرے چہرے ہوتے تیر مار کے زخمی نہ کیتا جانا میں اپنے لیے بھلائیاں اکٹھیاں کرتا اگر میں غیب جانتا ہوں تے میں نو زہر گوشت اندر ملا کے نہ کھلایا جانا اگر میں غیب جانتا ہوں تے میں نو جناب دیوار نال بٹھا کے اتو پتھر سٹنے سازش نہ کیتی جانی اگر میں محمد غیب جاندا ہوں فرمایا میرے 70 قرآن صحابہ نو لے جا کے دھوکے دے نال شہید نہ کر دیتا جانا یہ دا مطلب ہے لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء میں محمد مصطفیٰ غیب نہیں جانتا میں نہیں جانتا لا عالم الغیب سنیے قرآن دا فیصلہ سنیے قرآن جھگڑے مکان آیا ہے قرآن جھگڑے ختم کرنا آیا ہے قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بن کے آیا ہے کھولو قرآن پڑھو قرآن الفرقان نو سمجھو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے بدعت کی ہے سنت کی ہے سمجھے جائیے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا میرا پیغمبر دے ہوتے قرآن اصلا نازل فرمایا اس لئی تاکہ میرا پیغمبر ساری دنیا نو اللہ دی عذاب تو ڈرائے یہ فرقان بن کے قرآن جائے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن نے وعدے فرمایا غیب کون جاننا ہے ہن جیدا کیدا رب تو سوا کوئی غیب جاننا ہے یہ مطلب انہیں قرآن نو پڑھیا نہیں انہیں قرآن نو کھولیا نہیں انہیں قرآن نو سمجھیا نہیں او دے سامنے قرآن آیا نہیں انہاں قرآن پاک تو دور رہے ہیں انہیں قصے سنے انہوں نے کہانیاں سنیاں نے انہیں جھوٹے ہوئے کرامتاں سنی ہوئی نے انہیں ایویں آواز دعان دی ہے قرآن نہیں جے پڑھیا اس بندے نے جیدہ ایمان کہ رب تو سوا کوئی غیب جاننا ہے قرآن کی اندر رب تو سوا بولو کوئی غیب نہیں جاننا حق اور باطل میں فرق کر رہی ہے قرآن اس نو بھی بیان کر رہی ہے قرآن اس عقیدے دی وضاحت فرما رہی ہے کہ رب ہی غیب جاننا ہے پھر رب نقد قرآن نفی فرما رہے ہیں کہ انبیاء غیب نہیں جانتے جنات غیب نہیں جانتے فرشتے غیب نہیں جانتے اولیاء غیب نہیں جانتے فقراء غیب نہیں جانتے کوئی پیر فقیر غیب نہیں جاننا جے کوئی غیب جانتا ہوئے تے بے شمار ایسے مسائل عقائد بیان کیتے جا سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام دے علم اندر نہیں جب تک وحی نہیں آئی اس وقت تک خبر نہیں آئی جب تک پیغام آسمان تو نہیں آیا ان اپنے جدو قرآن نے کہہ دیتا ہے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى جڑا غیب دان ہوندا ہے انہوں جبریل دی لوڑ نہیں ہوندی
نہیں. جڑا غیب دان ہوندا ہے انہوں وحی دی ضرورت نہیں ہوندی. جڑا غیب دان ہوندا ہے او تے جبریل آوے تے فرما سکدے سن کہ جبریل تیرے آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, میں تے پہلی غیب جاننا وا, میں پہلی پتہ ہے آسمان تے بھی میں ہونا وا, میں زمین تے بھی ہونا وا, میں ہر جگہ تو ویندا وا, ہر شے نوں میں جاندا وا. تیری شان میرے تو گھٹ ہے, میری شان تیرے تو ود ہے جبریل. تو عالم الغیب نہیں, میں عالم الغیب ہاں, تیرے آن دی لوڑ کوئی نہیں. لیکن قرآن دے حقائق کی آندے نے کہ وہ مشرکین مکہ قریش مکہ نے میرے محبوب کو سوالات کیتے نے. آپ نے فرمایا جواب دیاں گا لیکن کل جواب دیاں گا. 15 دن گزر گئے, رب نے وہی بند کر لی, جبریل نو روک لیا. فرمایا جبریل جانا نہیں, میرا پیارا آندا ہے میں دساں گا, ذرا دس لین دیو میرے پیارے نو, ذرا وضاحت فرمائیے. جنا 15 دن ہو گئے نے جبریل آیا نہیں, جبریل نو روک لیا گیا, جبریل نہیں آیا. روک لیا گیا, روک لیا گیا جبریل علیہ السلام نو نہیں آئے. جبریل علیہ السلام 15 دن بعد جبریل آئے. فرمایا جبریل تو آیا نہیں, جبریل تو آیا نہیں. ماشاءاللہ پہلے تے قرآن دا حفاظ دا استقبال کرو نا جنہیں قرآن حفظ کیتا ہے. ماشاءاللہ تھوڑی مجلس سے چاہ رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ وہ حفاظ دی شان جڑے آ رہے ہیں, میں تے بیٹھا انہوں نے استقبال وال آلم و سالم مرحبا کہو نا حفاظ نو. ماشاءاللہ اللہ انہوں دا آنا مبارک کرے, اللہ انہوں سے ایمان چ عالم بعمل بنا دے, قرآن سمجھنے والا بنا دے. قرآن دے سینے جمع جمع ہویا, اللہ ایویں قرآن دے نال الحدیث بھی سینے جمع فرما دے. ماشاءاللہ تشریف لاؤ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. جس مسئلے اندر اختلاف ہے قرآن پڑھیے, قرآن فیصلہ کر دے گا. قرآن حق اور باطل میاں نکھیڑا کرنا آیا ہے, حق نو اتحاد شرک نو الگ الگ کرنا آیا ہے, حق تے باطل نو جناب فرق کر کے لوگوں دے سامنے دسن آیا ہے. وہ بندے تو قربان جڑی ہے جڑا ہے قرآن دی پارے موجود نے, لیکن آدھا قیامت نو پتہ چلسی حق تے کیڑا ہے تے باطل تے کیڑا. توجہ ہے, قیامت نو پتہ چلسی جھوٹا کیڑا ہے سچا کیڑا ہے. قیامت نو پتہ چلسی جنتی کیڑا ہے جہنمی کیڑا ہے. قیامت آدھے پتہ چلسی تے ساری آدھے اسی ٹھیک ہاں, ایک گروہ بولدا وہ بھی آدھے اسی ٹھیک ہاں, دوجا آدھے اسی ٹھیک ہاں. پتہ نہیں کیڑا ٹھیک ہے, قیامت نو پتہ چلسی کیڑا ٹھیک ہے. میں تانوں پوچھنا جے قیامت نو پتہ چل جائے کیڑا ٹھیک ہے تے تانوں فائدہ. یہ قیامت پتہ لگ جائے فلانا ٹھیک ہے تے بات تو اللہ تعالیٰ کیسی با ٹھیک ہے تو ہن پتہ لگ گیا, ہن بعد واپس جاؤ دنیا جو لبو کیڑا ٹھیک ہے. ایک کو بازار اندر کئی قسم کے دکاناں ہوندیاں نے, ایک کو قسم دیاں, ایک تو بازار ہوندا ہے تے ایک کو قسم دیاں دکان, ایک کو شے دیاں. ہن تے ماشاءاللہ بورڈ بھی ایک ہو جائے ہوندے نے, ہر شے ساوی ہوئی پی. تسی ماشاءاللہ توجہ ہے تو جٹا زمیندارا پتہ لگ جاتا ہے کہ انہیاں دکاناں ہکو شے دیاں نے, تو سمی وہی شے لینی ہوندی ہے, دکاناں 5-10 ہوندیاں نے, تے تانوں پتہ لگ جاتا ہے کھری چیز کتھوں لبدی ہے. تے انج نہیں آدے قیامت نوں پتہ لگ سی کھری کیڑی ہے, جڑی تو مرضی لے لو. نہیں, جے بازار ہی پتہ لگ جاندا ہے تے ایمان دا کیوں نہیں پتہ لگدا آندا. کیوں آندے سارے قرآن پڑھ دے, سارے مولوی سارے ٹھیک نے, سارے ٹھیک نے, سارے ٹھیک نہیں ہو سکدے. ٹھیک ایک ہوندا ہے رات دے اس وقت جناب 11 ہون تے میں کہاں رات دے 11 نے, تو جو کوئی بزرگ اٹھ کے کہا نہیں تو غلطی لگی دن دے 11 نے, تے میں کسی بندے نے کہا یار میں آنا رات دے 11 نے, آنا سویر دوپہر دے 11 ساڑھے ذرا فیصلہ کر, ساڑھے جو سچا کیڑا کوڑا کیڑا او وے کے دو آنا کہ یار دو شکلاں توڑیاں ٹھیک ہیں, داڑیاں تو رکھی ہیں, میرے نزدیک دو ٹھیک ہو. سمجھدار بندہ کہے گا نہیں ڈڈی ماری ہوئے دو ٹھیک نہیں ہوندے. بولو ٹھیک کتنے ہوندے؟ ایک ہوندے ٹھیک, ایک ہوندے اے موٹر سائیکل چلدا جا رہے ہوئے تے اودی لائٹ دن دی روشنی اندر لائٹ چلدی جا رہی ہوئے, جیڑا بندوں کو لگدا ہے وہ اشارہ کردا ہے کہ اپنی لائٹ بند کر لے, انہوں پتہ ہے وہ خیرخائی پہ کرنا ہے کہ اپنی لائٹ بند کر لے تو نقصان پہ کرنا ہے. تے کوئی ہے جیڑا دسے اس قوم نو کہ اپنی لائٹ بند کرو, اپنی بدعات نو بند کرو, خرافات نو بند کرو, شرک تے ہو بدعت تے
ہو، خرافات تے ہو، کفر تے ہو، ضلالت تے ہو، بدعات تے ہو، رسومات تے ہو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن حق با درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. جے قرآن دے 30 پارے تواڈے کول محفوظ نے، موجود نے، قیامت تک رہنے نے. جے قرآن نے نہیں دسنا سچ کیے تے جھوٹ کیے، پھر قرآن دے نزول دا معنی فائدہ کی ہویا؟ تے جے محدثین کرام نے ہزارہ میل لمبے سفر کر کے ایک حدیث نو جمع کیتا ہے، امت نو پتہ چلے حق کی ہے باطل کی ہے. امت تو قربان جی تے پتہ ہی نہیں حق کی ہے باطل کی ہے. قیامت نو پتہ چل سی، قیامت نو چھتر پیسن، قیامت نو جناب سزا مل سی، قیامت نو جزا ہو سی. اے دنیا وچ پرکھو کہ حق کی ہے باطل کی ہے. دنیا وچ لبھو جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بن جان گے، 72 جنمی ہون گے، ایک جماعت جنتی ہوئے گی. او جڑی جماعت جنتی ہو کیڑی لبو لبو تلاش کرو. میں تے اودیاں نشانیاں تے علامات بیان کر سکنا. توجہ فرمائیے. قرآن آندا تبارک الذی نزل الفرقان. ایک بند گروہ آندا ہے کہ مردے جڑا قبر اندر بزرگ چلا جاندا ہے او سندا ہے. تے اہل حدیث کھڑا ہے چوکو چورائے اندر بھی آندا ہے، مسجد اندر آندا ہے، مدرسے اندر آندا ہے، تحریر چاہندا ہے، تقریر چاہندا ہے کہ جڑا مر جائے او سندا نہیں، مردہ سندا. اسی آنے مردہ سندا نہیں. تے دوجے سارے لوگ آندن کہ مردے. شاباش شاباش سن دے پے ہو تو سن رہے ہو پتہ لگ ہاں جیندے ہو نا ماشاءاللہ سن دے پے ہو. یہ اینج سمجھ نہیں آئی تو میں کہہ گا نا حیران کن باتیں وے کہ سب دے اتفاق ہے کہ بندہ سہ جاوے تے سندا نہیں. کوئی بندہ اس پورے مجمع سو جاوے تے وہ نہیں سندا. گل تو سمجھ آنی پئی ہے. محترم حافظ قسیم شیخو پوری صاحب تشریف لے آئے، دوبارہ تشریف لے آئے. اللہ اللہ 3 باری پھر لے آن دی توفیق عطا فرمائے. ایک باری تشریف لے آئے سن، پھر گئے، پھر تشریف لے آئے. اللہ آنا مبارک کرے. آ جاؤ ماشاءاللہ تواڈے تے نہیں پرچہ ہوندا، تسی بھی آ جاؤ. عبد الجبار صاحب آ جاؤ ماشاءاللہ، تسی بھی آ جاؤ سٹیج تے آ جاؤ. کچھ نہیں ہوندا، میں 5 منٹ 10 منٹ میرے نال فوٹو بنن دیو. آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ. تسی بھی سارے آ جاؤ. توجہ ہے ماشاءاللہ. جو ہوسی پھر ہوسی آتے جاؤ. آؤ تشریف لے آؤ. گل سمجھ آ گئی تو ان گل سمجھ آ گئی. چلو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. اسیاں نے مردے نہیں سن دے، مولویاں نے کہ مردے. ویسے تسی من دسو بریلوی مولوی کو پوچھو، دیوبندی مولوی کو پوچھو، شیعہ ذاکر کو پوچھو، الدیس عالم کو پوچھو کہ بندہ سہن جاوے تے گل سندا ہے. شیعہ کیسے ستا ہے بندہ نہیں سندا، شیعہ بریلوی کیسے ستا بندہ نہیں سندا، دیوبندی اکثر ستا ہے بندہ نہیں سندا، الدیس ستا ہے نہیں سندا. پھر ان کو پوچھو مردہ سندا ہے یا نہیں، آدھے ہاں ستا ہے تے نہیں سندا. سارے دا اتفاق ہے لیکن مردہ سندا ہے. میں دسو پاگل خانی داخل کراون والی ہے قوم یا نہیں؟ آندے مردہ سندا ہے. اور تسی سارے سمجھدار بیٹھے ہو، نانوے چک دے سارے معشور تے سمجھدار بیٹھے ہو. جڑا مولوی آکھے با مردہ سندا ہے تے اگو بندہ من کے اٹھ کے نعرہ مارے با مولوی ساڈا ٹھیک پہ آندا ہے. دسو با اس مولوی دا گولڈ میڈل نو دینا چاہیے نا جڑا قوم کولو اے منوا لیندا ہے کہ مردہ سندا ہے. شاباش مولوی ہو تساں جڑی گل منوائی ہے، کمال منوائی ہے کہ مردہ سندا ہے. سندا ہے مردہ، مردہ کھاندا نہیں. یہ مولوی کہے نا مردہ کھاندا ہے تے اساں روزانہ اعلان کرنا جدوں اعلان ہونا ہے فلاں مسجد دے اندر کہ فلاں بزرگ فوت ہو گیا، اساں کہنا تسی روز آندے سو مردہ کھاندا ہے. ہن فلاں بابا فوت ہو گیا ساڈے سامنے سیویاں کھوا کے رولا مکاؤ. خود اسی کدوں آنے مردہ کھاندا ہے. مردہ پیندا ہے نہیں، پیندا نہیں. چلدا ہے نہیں، چلدا نہیں. کوئی شے پھدا ہے نہیں، ٹردا ہے نہیں، بولدا ہے نہیں، اکھ کھولدا ہے نہیں، سندا ہے جی سندا ہے. ہوں کون دسے بندے منڈا جی ہوئے مدرسے پڑھتا ہوئے تو استاد کو آ جائے میرے پیٹ ہی درد ہے، کیڑا تھرمومیٹر دسے پیٹ ہی درد ہے یا نہیں. وہ بیماری بچہ ہی نہیں دستا ہے، کوئی بندہ پوچھ ہی نہیں سکتا. انہیں رولا ہی نہیں پایا بس سندا ہے. اے ہن میت مریا پیا بندہ مولوی جی ویندا ہے اکھا بند نہیں ویندا، بولدا ہے نہیں بولدا. کدوں آنے بولدا بھی نہیں، ویندا بھی نہیں. بلکہ جدوں فوت ہون لگدا ہے فوری اکھا تے ہاتھ رکھ دین، انج حقاں نو بند کر دینا تے اکھا بند کرو. ہن ویکھن جوگا نہیں رہیا. اے دے دو انگوٹھے پیراں دے بن دیو، چلن جوگا نہیں رہیا. اے دے منہ تے کپڑا بن دیو، ہن کھان جوگا نہیں رہیا، سنن جوگا.
سارا کچھ بند ہے، سنن والی کھڑکی کھولی، آدھے سندا ہے ادھر آدھے سندا ہے، دو جاندے سندا ہے، تیجا آدھا سندا ہے، سارے فرق اہل حدیث تو سوا سب دا عقیدہ ہے کہ مردے سندے نے، اہل حدیث آندا مردہ نہیں سننا۔ آؤ قرآن کو پوچھیے لڑائی کا دیے جھگڑا کرنا ہے، کوئی ساڑی وقت سانجی ہے نہیں، نہ کوئی زمین دا رولا نہ جھگڑا۔ آؤ قرآن کو پوچھنے ہیں، قرآن اللہ نے الفرقان بنا کے نازل کیتا ہے، حق اور باطل درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن کو پوچھئے قرآن کی آندا ہے، فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ حافظ گلزار صاحب آندے سن کے تساں جویں تسی سرگودے تو باہر تقریر کر دو انج کیتا کرو، انج بات تقریر تاں کری دے ٹائم بندے دا سرگودے تو باہر والا ہوے، یعنی کہ جد تک میرا دل کرے۔ تسی تھک گئے ہو نا ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھک گئے ہو۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي اللہ فرماتے ہیں قبر والے نو تسی سنا سکتے نہیں۔ ومانتا علماء موجود نے، اللہ پاک نے کدی ذات دا ذکر فرمایا، ومانتا بے مسمع من فی القبور۔ ہن اس پورے جملے دا معنی کی بندا ہے؟ من فی القبور، قبر دے اندر کسے ہستی دی قبر ہوئے، من فی القبور من عموم واسطے آیا ہے، کسے دی قبر ہوئے، یہ دا معنی انج ہو سکتا ہے میت آدم دی ہوئے، قبر آدم دی ہوئے، قبر جڑی ہے موسیٰ پیغمبر دی ہوئے، قبر ابراہیم پیغمبر دی ہوئے، قبر حضرت موسیٰ پیغمبر دی ہوئے، قبر حضرت اسماعیل پیغمبر دی ہوئے، قبر حضرت خلیل اللہ دی ہوئے، قبر کسے اعلیٰ تو اعلیٰ پیارے نبی دی ہوئے، اتے قبر اتے کون ہوون؟ وما انت اللہ فرماندا ہے قبر دے اوپر بولن والے میرے محمد مصطفیٰ ہون، اندر قبر میں اندر میت کسے نبی دے پیارے دی ہوئے، اوپر میرے محمد مصطفیٰ ہون۔ وما انت بمسمع، او میرے پیارے تسی بھی سنا سکدے، تسی بھی مردیاں نوں نہیں سنا سکدے، مردیاں نوں نہیں سنا سکدے، مردے سن دے نہیں۔ ذرا مل کے بولو مردے، ذرا سارے مل کے بولو تاکہ انہاں میں چک جڑے سوتے پین مردے انہوں پتہ لگ جائے کہ بولو مردے سن دے، سارا بولو مردے سن دے نہیں۔ ذرا مل کے بولو بزرگ، بولو مردے سن دے، مردے سن دے، مردے سن دے، مردے سن دے، مردے سن دے نہیں جڑے سن دے ہون او مردے نہیں، جڑے مردے ہون او سن دے نہیں، جڑے سن دے ہون او آندھے تواڈے نزدیک مردے سن دے نہیں۔ یعنی میں آنا اسی تے اپنے بزرگاں نوں تسلی تو بعد دفن کرنے، حکیماں طبیباں ڈاکٹراں بلا کے آنے نہ چیک کرو بابا سنن جوگا ہے یا نہیں، جدو طبیب کون ڈاکٹر کون کہ ہن بابا سنن جوگا نہیں رہا، اسی تے تاں دفن کرنے۔ یہ تہاڈا حوصلہ ہے، سن دے بول دے جیندے جاگ دے جا دفن کر دے، حوصلہ تہاڈا۔ ساڈا تے عقیدہ ہے کہ بولو مردے نہیں سن دے، ذرا مل کے بولیے مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے۔ جب ایک جگہ تے میں کیا مردے نہیں سن دے، پتا مولوی نے کیا اسی کدوں آنے مردے سن دے، اس نے گل انج الٹایا نا، ہاں اسی کدوں آنے مردے سن دے، اسی بھی آنے مردے نہیں سن دے، تسی بھی آندے ہو مردے نہیں سن دے، اسی بھی آنے مردے نہیں سن دے، لیکن جڑے قبر بزرگ ہوندے نو مردے ہوندے نہیں، اسی بھی آنے مردے نہیں سن دے، لیکن جڑے قبر بزرگ ہوندے نو چونکہ مردے ہوندے ہی نہیں، او ہوندے ہی زندہ نے تے او سن دے نے کیونکہ او وچ زندہ ہوندے نے۔ تے میں کہا زندہ ہوندے نے جڑے جی میں کہ تجربہ نہ کریے، جڑے کیویں میں کہ زندہ بزرگ دے دیو جڑا ہجے نہ مریا ہوئے بھی پہنچی ہوئی سرکار بزرگ ہوئے تے نیک ہوئے تے تواڈے نزدیک پیر ہوئے تے کمال دا ہوئے تے
ہوے جیندا جن جی پھر میں کہو ساڈے حوالے کرو جن کی کرو گے میں کہوں غسل دیاں گے بیری دے پتے پانی گرم کر کے انہوں غسل دیاں گے جن جیندے نو میں کہ جی جیندے نو روز روز رولے مکائیے جھگڑے مکائیے انہوں میں کہ تسی اسی غسل دیاں گے پھر انہوں کفن پہناواں گے جیندے جن جی میں کہ پھر میں کہ دفن کر دیاں گے دفن کرن تو بعد 3-4 دنوں تو بعد اسی بزرگاں نو باہر کٹ کے واپس کر کے نہا دھوا کے وہی جبہ کپڑے پوا کے تو انہوں واپس کر دیاں گے جنے وہ تے مر جائے گا میں کہ اچھا قبر زندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے جن جی مر جاندہ ہے تے جے مریا دفن کریے تے توجہ ہے تو اڈی جے قبرستان اندر زندہ دفن کر کے ویکھ لو تے جے او زندہ رہے تے پھر مردہ بھی زندہ ہو سی تے جے زندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے تے پھر مریا دفن کریے تے زندہ نہیں ہوندہ وما یستوی الاعمی والبصیر جڑا مولوی جڑا بندہ کہے کہ مردہ سن ہے اس مولوی دی گل سن کے ہنس کیا کرو ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی انجی عقل الٹی ہوندی ہے جیندے بندے دی آدھے مردہ سندا ہے آدھے مردہ سندا ہے میں آنا مردہ نہیں سندا کہنے لگا جے سندا نہیں تے پھر قبرستان اندر جا کے کیوں آندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والے تواڈے تے سلام ہوے سلام تاں ہی دیویندا ہے نہ جے سندا ہے میں کہ سن لیجئے اے سلام تحیہ نہیں سلام تحیہ اے ہوندا ہے کہ تسی زندے بندے کول گئے انہوں سلام کیا ہے انہیں سنیا تے جواب دیتا ہے ایک سلام معمور ہوندا ہے اللہ اور رسول دا حکم ہے کہ سلام دینا ہے اسی قبرستان گئے اے سلام تحیہ نہیں اے مردیاں واسطے قبر والیاں واسطے سلامتی دی دعا ہے اے قبر والیو تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوے اللہ طرفوں سلامتی ہوے دعا ہوئیے انہاں سنیا نہیں جان نہیں او سن دے تاں سلام دا جا سلام دے ویندا میں جدوں بندہ قبرستان وچ داخل ہوندا ہے کسے میت نوں دفن کرن واسطے قبرستان بندہ جاندا ہے تے قبرستان کہیں ایکڑا چوندا ہے بندہ ادھروں داخل ہویا ہے ہولی جگہ السلام علیکم یا اللہ قبور سارے قبرستان دے میت سن لیا جن جی سن لیا میں کہ دوجے نکر تے بندے زندے بدے آئے میت نوں دفن کرن واسطے میں انہاں کول جا کے پوچھیا میں قبرستان داخلہ میں سلام کیتا تو سنیا انہاں تے نہیں سنیا جن زندے نتا نہیں سنیا مردیاں سارے سن لے تے میں کہ مردیاں سارے سن لیا جن جی سن لیا میں کو نہ پھر جواب دیتا ہے جن جی جواب دیتا ہوئے گا سلام دینا تے سنت جواب دینا کو ضروری ہو جاندہ ہے میں کہو پھر مردے کو جواب دین دل جن جی دین دل تے میں کہ پھر کی آندل کہ تے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوپوری اللہ ان دی قبر دے بے شمار رحمتہ نازل فرما کر دے سن کہ پھر وہ جواب کی آندل ہو مولوی ہو جواب کی آندل تے جان کہنے لگے ہو جواب جاندل وعلیکم السلام یا اہل الدنیا اسین یا القبور وہ اندر وعلیکم السلام یا اہل الدنیا حضرت حافظ صاحب فرماندے سن پھر او سن لیندے ہو تسی جواب تسی سلام دیو تے مردے سن دین جن جی اگو او جواب دین جن دی دین تے پھر تسی سن دے ہو کہنے لگے اسی تے نہیں سن دے حافظ صاحب فرمان لگے پھر دسو مردہ کون ہے تسی سلام کہو تے مردہ سن لوے او جواب دے تے تسی نہ سنو دل کردا ہے بزرگاں باہر کر لیا جائے تے تانوں اوتھے پا دیتا جائے یا ایک کہو یا قرآن دا فیصلہ مان لو مردے اونچی بولو مردے سنو سنو جیندیو 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 سنو سارے مل کے کہو مردے نہیں سن دے قرآن دا فیصلہ ہے وما ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون اللہ فرماتے نے اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا انہوں نے بلند ہے جڑے سن دے ہی نہیں وہ دی پکار تو غافل نے جب تسی توحید دا عقیدہ بیان کرو گے پھر مولوی تڑپن گے تے پریشان ہو گے پتہ کی آندے نے اے نہ دے نیڑے نہ کیا کرو پیرا فقیرا نہیں مندے من دا صبح میں گھنٹہ من تقریر ہو گیا کرنا من دا صبح میں آکھیا بس پیرا نہیں مندے میرے منہ چو نکلے با میں پیرا نہیں مندے اسد آکھیا با اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ ہی عالم الغیب ہے وہ اپنے رشتے بلند ہے وہی دعا تے وہی پکار سن دے مردے نہیں سن دے گھنٹے بعد مولوی ہے آکھنا اے پیرا فقیرا نہیں مندے با پیرا فقیرا دی گل ہی نہیں کی تھی کہن گے پیرا فقیرا نہیں مندے
سانو آدھے پیر تے فقیراں نہیں مندے. میں کہ اسی تے مندے ہاں جنے مندے ہو پیر فقیراں نو. میں کہ جی مندے ہاں پیر فقیراں مندے ہاں جنے پیرن مندے ہو. میں کہ جی پیر مندے ہاں جنے پیر فقیر مندے ہو. میں کہ جی مندے ہاں جنے کی مندے ہو. میں کہ پیر فقیر مندے ہاں جنے کی مندے ہو. میں کہ پیر فقیر مندے ہاں جنے مندے کی ہو. میں کہ پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں. مل کے کہو اسی پیر. نہیں تو ان سمجھ تو ان میں لگتا 2 بجے سمجھ آؤں گی. اسی پیر اچھی بولو پیر. نہیں پیر فقیر مندیاں پیر فقیر مندیاں پیر فقیر مندیاں پیر فقیر مندیاں. اسی سارے مل کے کہو پیر پیر. آدھے پیر فقیر مندے. میں کہ جی پیر فقیر مندے جڑے کی مندے. میں کہ پیر فقیر مندے پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں. پیر داتا نہیں مندے پیر فقیر مندے ہاں. پیر حاجت روا نہیں مندے پیر فقیر مندے ہاں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تسی سارے فقیر ہو. ہر پیر فقیر ہوندا ہے. ہر پیر فقیر ہوندا ہے. پیر فقیر ہوندا ہے. تے آندے نے پھر تسی پیرن مشکل کشا نہیں سمجھدے. میں کہ نہیں سرگودے تسی تجربہ کر کے ویکھ لو. اسی پیراں نو مشکل کشا نہیں سمجھدے. جن کنن سمجھدے. میں کہ مریداں نو تسی پیرن منی رکھو مشکل کشا. اسی مریدن منی رکھی سی مشکل کشا. جڑے او کیویں؟ میں کہ پیران نو کھیر پکان لئی چاول کون دیندا ہے؟ جڑے مرید. میں کہ دودھ کون پیش کردا ہے؟ جڑے مرید. میں کہ مرغے کون دیندا ہے؟ جڑے مرید. میں کہ نظر نیادا کون دیندا ہے؟ مرید. میں کہ بکرے کون دیندا ہے؟ جڑے مرید. میں گڈی کون دیندا ہے؟ مرید. میں کہ او دے تیل پانی پیسے کون دیندا ہے؟ مرید. میں کپڑے کون لیندا ہے؟ جڑے مرید. میں کہ جُتیاں کون لیندا ہے؟ مرید. تے میں مشکل کشا پھر مرید ہوئے کہ پیر کا دے ہوئے؟ یہ سارا کچھ مرید دیندا ہے. تے پھر منو کہ مشکل کشا اللہ رب تو سوا کوئی نہیں. مشکل کشا حاجت روا. جھوٹ بولتے نے قرآن دا تبارک الذی نزل الفرقان. بابرکت و ذات جنہیں حق اور باطل درمیان فرق کرنے والی کتاب. او آخر والبات لے آواں اختلاف ہے دنیا میں جو بھی اختلاف ہے اس کا فیصلہ قرآن میں موجود ہے. میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث میں موجود ہے. جس مسئلے میں اختلاف ہے لوگ کہتے ہیں تقلید کیجیے. علی حدیث کہتا ہے پیغمبر کی اطاعت کیجیے. سارے قرآن پاک پڑھیے 30 پارے پڑھیے. لفظ تقلید مومن کے لیے مسلمان کے لیے اہل ایمان کے لیے انسان کے لیے لفظ موجود نہیں ہے. اتباع اور اتباعات کا لفظ پیغمبر کی اتباع اور پیغمبر کی اطاعت کا لفظ قرآن پاک میں ایک نہیں 20 مرتبہ موجود ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے قرآن میں. جس مسئلے میں تمہیں اختلاف ہے جھگڑا قرآن پر پیش کیجیے. تو لوگوں کا نظریہ کہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ٹھیک نہیں تھے نعوذ باللہ. سن لو اہل سنت کا اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ محمد کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے. ہر صحابی مغفور ہے. ہر صحابی بخشا ہوا ہے. ہر صحابی جنت کا وارث ہے. جنت انہیں دے دی گئی ہے. جنت انہیں الاٹ کر دی گئی ہے. جنت ان کی وراثت تھی انہیں عطا کر دی گئی ہے. رب ان پر راضی ہو چکا ہے. وہ صدیق بھی ہے تو وہ جنت کے وارث ہے. سیدنا عمر ہو عثمان ہو علی ہو طلحہ ہو زبیر ہو سعد و سعید ہو عبد الرحمن بن عوف ہو عمر بن عاص ہو سعد بن ابی وقاص ہو زینب ابو سفیان ہو سیدنا امیر معاویہ ہو. اہل حدیث اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ محمد کا ہر صحابی جنت کا وارث و حقدار ہے. کسی ایک صحابی پر بحث کرنا جرم ہے اور یہ رفض ہے. اہل سنت کے عقیدے سے ہٹنا ہے اور نکلنا ہے. اور اہل حدیث کے جوانوں سنو جس بندے کی زبان سے صحابی رسول محفوظ نہ ہو سمجھ لینا یہ بندہ گمراہ ہے. حق صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے. صحابہ کے ایمان کو تسلیم کرنا ہم پر واجب ہے. کسی ایک صحابی کی توہین کرنا کفر اور ضلالت گمراہی ہے. آج کل پورے میڈیا پر جناب ایسے اہل سنت کے لبادے میں بڑی داڑھی اور پگڑیوں کے لبادے میں اہل سنت کی صفوں میں اہل حدیث کی صفوں میں رافضیوں کو داخل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زبان سے
سے صحابہ کرام کو مجروح کرا دیا جائے اور کل ہم کہہ سکے کہ تمہارے علماء بھی صحابہ کو نہیں مانتے، اگر ہم رافضی نہیں مانتے تھے تو تمہارے فلاں فلاں نہیں مانتے۔ سن لو ہماری بات، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ فلاں ہو یا فلاں ہو، وہ پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سکالر ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت اہل حدیث وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے محمد کا ہر صحابی محفوظ رہے، جس کی پورے اجتماع میں کسی شخص اور کسی جوان اور کسی یونیورسٹی اور کالج کے طالب علم کے علم میں یا یہ بات لائی گئی ہو، اس کا ذہن ہو کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اس کا ذہن اور دماغ صاف نہ ہو، ہر اس آدمی کو حق حاصل ہے، وہ اٹھ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ امیر معاویہ کے دروازے میں پہرے دار ہم بیٹھے ہیں، ایک صحابی کی عزت عظمت ایمان پر پہرا دیں گے اور اہل حدیث کو گمراہی کی طرف نہیں جانے دیں گے، جوانوں کو گمراہی کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ آگے سینہ تان کے کھڑے ہیں کہ محمد کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے، جس کو شک ہو وہ کھڑا ہو کہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک امیر معاویہ کا دفاع نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے۔ میرا اور میری جماعت کا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے۔ کسی ایک صحابی کی توہین، تکفیر، تنقیص حرام ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کی تعریف کرنا، صحابہ کی توصیف کرنا، صحابہ کی شان بیان کرنا، مقام بیان کرنا۔ جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور جدی زبان تو پہلے مسلمان ہی محفوظ نہ رہے، جس کے ہاتھ سے پہلے مسلمان ہی محفوظ نہ رہے۔ کیسی بات ہے، اس دور کا بندہ اٹھ کے کہے کہ میں مومن ہوں، امیر معاویہ مومن نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان مانو، مجھے ایماندار مانو، مجھے اہل اسلام میں سے مانو، مجھے اہل سنت میں سے مانو، مجھے اہل حدیث سے تسلیم کرو، اور صحابی رسول کو مومن نہ مانو۔ بندہ دیکھ اور اس کا منہ دیکھ اور اس کا کردار دیکھ، جو کہتا ہے مجھے تو مسلمان مانو، صحابہ مسلمان نہیں تھے۔ سن لو، اگر صحابہ مسلمان نہیں تھے تو رب کی زمین پہ اسلام آیا ہی کوئی نہیں، قرآن ہے ہی کوئی نہیں، حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ قرآن سچ ہے اور حدیث سچی ہے تو میرا محمد سچ ہے، تو محمد دا پھر ہر صحابی بھی سچ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی 616 آیات صحابہ کی شان پڑھے اور تم کو صحابی ٹھیک نہیں، صحابی ٹھیک نہیں، تسی ٹھیک نہیں، اور وقت آنا ہے انشاءاللہ جوانا توڑے گرمان پھڑ کے کھینچنا ہے تو گلیاں، اور زمانے دے ایک ایک بندے نے، ایک ایک پتے نے کہنا ہے تم ٹھیک نہیں ہو، محمد کا ہر صحابی ٹھیک ہے اور جنت کا وارث اور جنت کا قطار ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے، جدو دوبارہ اٹھسائیں ملسا پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک رکایا ہے ساتھیوں کا کہ اہل حدیث کہلانا کیسا ہے، فرض ہے، فرض فرض فرض۔ اہل حدیث، لفظ اہل حدیث ہمارا لقب ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہمارا شان ہے، ہمارا شرف ہے، ہمارا صفاتی نام ہے۔ یہ قرآن کو حفظ کرے تو حافظ آندے ہو، قرآن دا قاری ہوئے تے قاری آندے ہو، جڑا حدیث تے عمل کرے انہوں اہل حدیث آندے ہو۔ یہ تو شرف ہے، حدیث سے جڑے رہنا، قرآن والا، حدیث والا۔ اہل حدیث کا معنی بستی والا نہیں، اہل حدیث کا معنی کوئی فرقہ نہیں، اہل حدیث کا معنی ہے قرآن اور حدیث والا۔ بتائیے اس میں فرقہ وریت کون سی ہے، اس میں لڑائی کون سی ہے، اس میں کوئی فرقہ وارانہ نام کیا ہے؟ یہ ہے اہل حدیث، یہ ہمارا صفاتی نام۔ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جا سکتی؟
رہن دو پڑھو ہی نہ کیڑی لوڑ ہے کوئی ضروری ہے ہاتھ چھوڑ کے جانے پڑھی جا سکتے رسول اللہ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی رسول اللہ جب بھی نماز پڑھی ہے ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے یہی سنت ہے یہی طریقہ ہے بخاری میں جو حدیث ہے کہ مردہ سنتا ہے مردہ سنتا ہے بخاری حدیث ہے کہ جدو بندہ دفن کرے واپس آندے نا تے انہوں جوتے قدمہ دی آواز سنائی جاندی ہے وہ ایک استثنائی صورت ہوتی ہے وہ قرآن لکھے ہوئے ہے تو سب پورا قرآن نہیں نہ پڑھ دے غور نہیں نہ کر دے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ مردے اور زندے برابر نہیں ان اللہ یسمع من یشاء جس کو چاہے وہ سنائے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ فطرت یہ ہے کہ مردہ نہیں سنتا لیکن جب جس وقت جتنا جو اللہ سنانا چاہے اس کو کوئی روک سکتا نہیں سکتا یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہوتا ہے فطرت ایک فطرت ہوتی ہے قدرت ہوتی ہے قدرت پر جو ہے قدرت فطرت پر غالب ہے چوری دے ہیٹ جڑا آ جاوے نیک آوے بد آوے دی فطرت کٹ دے ونا اللہ دی قدرت اس بائی تھلے روے تے انہوں کٹن نہ دے ونا آگ دی فطرت جڑا آوے نیک آوے بد آوے سید غیر سید کوئی بڑا چھوٹا آئے اس کو جلا دینا اللہ کی قدرت ابراہیم کو بچا لینا پانی کی فطرت ہے ڈھبو دینا کوئی بھی آئے اللہ کی قدرت ہے موسیٰ کو پگا پار لگا دینا اللہ کی قدرت فطرت یہ ہے کہ مردہ نہیں سنتا لیکن کوئی خاص آواز اللہ سنا کے کہے کہ جنہ تو کہندہ سے جنہ وجہ سارا کوئی کردہ سے وہ جا رہے نہیں وہ سن لے آواز لہذا اب تو ہمارے والے تیرا عذاب سزا جزا ہمارے والے وہ ایک استثنائی صورت ہے برزخ کی زندگی میں اس کو وہ چیز سنائی جاتی ہے وہ زندگی برزخی ہوتی ہے قبر کی یہ قبر کے اندر اوپر والوں کی یہ آواز سننا یہ فطرت نہیں ہے مردے کی اور کوئی قدرت سے اللہ اپنی سے آواز سنا دے تو اس کا حدیث میں استثناء موجود ہے اس طرح کے اور کئی واقعات بھی محفوظ اور موجود ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت پر ایک ایک حدیث پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلی ہوگی تو بات اس کی وضاحت کر دیں گے اقول قولی ھذا واستغفر